اسی طریقے سے عورتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ مردوں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں ہر معاملے میں، جی بالکل ہر معاملے میں، چاہے وہ معاملہ پیار محبت کا ہو، شادی بیاہ کا ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کر لے کر کے آ گیا اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے بغیر بتائے ہوئے، اب لڑکیوں کا بھی عالم یہ ہے کہ ہم بھی گھر سے بک کر کے شادی کریں گے۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، آپ دیکھیے، لڑکا اگر لڑکی کو بھگا کر کے لے کر کے آ رہا ہے اپنے گھر میں، تو اب لڑکیاں بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم بھی کسی لڑکی کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں گے۔ خدا کی قسم یاد رکھے گا میری بات کو، ایک باپ کی اور ایک ماں کی اور اس کے بھائیوں کی سب سے بڑی بے عزتی اسی بات پر ہوتی ہے اور اسی مرحلے پر ہوتی ہے، اسی موقع پر ہوتی ہے کہ جب ایک باپ کی بیٹی اور ایک بھائی کی بہن اور ایک ماں کی لاڈلی گھر سے باہر نکل کر کسی غیر مرد سے اپنے سمبند کو بناتی ہے، کسی غیر مرد سے شادی بیاہ رچاتی ہے اور گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ خدا کی قسم باپ کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ باپ ایک ایک ڈیڑھ مہینے گھر سے باہر نہیں نکلتا بے عزتی کے مارے، اور اگر گھر سے باہر نکلتا بھی ہے کسی چوراہے پر جاتا ہے، کسی دکان کے آگے سے گزرتا ہے اور دکان پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 آدمی اگرچہ آپس میں کسی اور موضوع پر گفتگو کر رہے ہو، لیکن اس باپ کو یہ لگتا ہے کہ یار کہیں میرے بارے میں باتیں نہ کر رہے ہوں۔ یہ عالم ہے معاشرے کا۔ خدا کی قسم سن آنی چاہیے ان لڑکیوں کو جو اپنے باپ کی دولت پر اور اپنے باپ کے زمین پر اور اپنے باپ کے اخلاق پر اور اپنے باپ کی تربیت پر لات مار کر کسی غیر مرد کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں۔ یاد رکھو خدا کی قسم جتنی بھی چاہے تم زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگا دینا، اگر تم سے تمہارا باپ ناراض ہے، اگر تم سے تمہاری ماں ناراض ہے، تو خدا کی قسم تمہارے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنائی ہے تو جنت کا دروازہ باپ ہے، اگر باپ راضی ہے تبھی ماں کے قدموں کے نیچے کی جو جنت ہے اس کے دروازے کھلیں گے۔ اب ذرا سوچئے، میری اس بات پر غور کریے، جو لڑکی اپنے باپ کی دولت پر، اپنے باپ کی تربیت پر، اپنے باپ کے اخلاق پر لات مار کر گھر سے باہر چلی گئی، کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کر لی، اپنے باپ کو نہیں بتایا، اپنے باپ کو نہیں بتایا، اپنی ماں کو نہیں بتایا، اپنی ماں کی تربیت پر، اپنی ماں کی دعاؤں پر، اپنی ماں کی خدمت پر اس نے لات مار دی، گھر سے باہر نکل گئی۔ اب ذرا سوچو کیا وہ لڑکی حشر کے میدان میں اپنے باپ کے سامنے کیا منہ لے کر کے آئے گی؟ بلکہ یہ تو چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا اور وہ کیا منہ دکھائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ ذرا سوچیے، یہ سوچنے والی بات نہیں ہے، یہ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، ذرا سوچو، آپ کسی غیر مرد کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی، بھاگ کر کے شادی کر لے، اور ذرا سوچئے خدا کی قسم اگر 1 مہینے کے بعد یا فوراً تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کوئی چارہ کار ہے؟ اس کے بعد کچھ سوچا ہے کیا ہوئے گا؟ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہلیز پر لا کر کے گزاریے۔ میری بہنوں اور میری ماؤں اور میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دہلیز پر نوجوانی گزرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رشک کرتا ہے، اور جوانی وہی ہے، نوجوانی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے میں گزرے۔ اور نوجوانی وہ نہیں جو ناچ گانوں میں گزرے، نوجوانی وہ نہیں جو شراب کے میخانوں میں گزرے، نوجوانی وہ نہیں جو جوئے کے اڈوں کو گرم کرنے میں گزرے، نوجوانی وہ نہیں جو اپنے باپ کی دولت پر، اپنے باپ کی تربیت پر، اپنے باپ کے اخلاق پر، اپنی ماں کی تربیت پر اور اپنی ماں کی خدمت پر، اپنی ماں کی دعاؤں پر لات مار دیا جائے اور کسی غیر محرم کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے۔ مجھے بتاؤ، باپ سے زیادہ اولاد کے لیے کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ باپ سے زیادہ کوئی ماں کے لیے یا کوئی اولاد ہے سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کاٹ دو۔